وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا یہ خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں لاتا، یعنی جو شخص با حیا ہوتا ہے، حیا و شرم ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس حیا خیر ہی خیر لاتا ہے، بھلائی ہی بھلائی لاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر، بخاری شریف کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سارے کا سارا خیر کا نام ہے، یعنی جو بندہ با حیا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے ہر قسم کی خیر مل جاتی ہے، ہر قسم کی بھلائی مل جاتی ہے۔ تو یہ حیا دین ایمان کا حصہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار وہو یعظ اخاہ فی الحیا، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے اور دیکھا اسے کہ ایک شخص کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں کہ تم حیا کیوں کرتے ہو، اتنے شرمسار کیوں بنتے ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں سنا تو فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، اے شخص اسے چھوڑ دے اور اسے حیا کرنے دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو حیا سے اسے منع کر رہا ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس مومن کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کا لفظی معنی ہماری اردو زبان کے اندر شرم کا ہوتا ہے۔ تو حیا حقیقت میں اور شرعیت کے اندر ہر اس گناہ، ہر اس نافرمانی کو ترک کرنے کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہر گناہ کو، ہر برائی کو ترک کر دینا اور اللہ سے یہ حیا کر لینا، شرم کر لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ کہیں میں یہ اللہ کی نافرمانی کروں، کہیں اس برائی کے اندر پڑ جاؤں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کا حیا کرنا، اللہ سے شرم کرنا، شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اسے حیا کہتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ یعنی حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر بندہ جنتی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کے اندر حیا نہیں، بے حیا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ بے ایمان ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر فرمان۔ اور اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرینا جمیعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے چیزیں ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں اکٹھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا اور ایمان ملے ہوئے ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ جہاں سے حیا اٹھ گیا ایمان خود بخود اٹھ جائے گا، جہاں سے ایمان اٹھ گیا حیا بھی خود بخود اٹھ جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں دیکھیں حیا موجود ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں دیکھیں ایمان موجود ہے وہاں حیا موجود ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز نہ ہو تو دوسری چیز کا خود اندازہ لگا لیں کہ دوسری چیز وہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک چیز ختم تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کی اور حیا کی اہمیت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، حیا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر حیا نہیں ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح طور پر فرامین کے مطابق اس کا ایمان نہیں، تو جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ کس کھاتے میں پھر جائے گا ہر شخص بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا